قرآن مجید کی آیات کو خوش خطی سے لکھنا اچھی بات ہے، لیکن خوش خطی میں اتنا بڑھ جانا اتنا خوبصورت اور اس کا ڈیزائن بنا دینا کہ پڑھا ہی نہ جائے۔ بعض جگہ ایسے قرآن مجید کی آیات کے کتبے لگے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے رہو لکھا ہوا کیا ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہوگا، بندہ غور ہی کرتا رہے، پڑھتا ہی رہے، اسے سمجھ بھی نہ آئے لکھا ہوا کیا ہے۔ یہ بہت غلط ہے۔ قرآن مجید کا فونٹ صاف ستھرا، اچھا، خوبصورت ہونا چاہیے، ان میں ساری چیزوں کے ساتھ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے آسانی سے پڑھا بھی جائے۔ اگر وہ خوبصورت بہت زیادہ آپ نے بنا لی اور پڑھا نہیں جا پا رہا، آپ کو تو پتہ ہے آپ پڑھ لیں گے، لیکن باقی دوسرا اس کو ایک نظر میں آسانی سے نہیں پڑھ رہا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کو میت کے ساتھ قبر میں رکھ دینا، قرآن مجید کو میت کے ساتھ قبر کے اندر رکھ دینا سخت بے ادبی ہے۔ شادی ہو رہی ہے اور قرآن مجید کے نیچے سے بچی کو گزارا جا رہا ہے رخصتی کے وقت، یہ بھی بے ادبی ہے۔ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور یہ سمجھا کہ کسی اور کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے، اس نے بھی قرآن مجید کی بے ادبی کی۔ تو یہ بعض آداب تھے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید کے آداب اور بھی ہیں، جیسے قرآن مجید کو جزدان میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو قرآن کے الفاظ ہیں، صفحات ہیں، پھر ایک جلد ہوتی ہے گتے کے اوپر جو اس کو مضبوط کر دیتی ہے، پھر اس کے بعد ایک کپڑے کا جزدان بنانا چاہیے، غلاف جسے کہہ دیتے ہیں، جزدان کہہ لیں، غلاف کہہ لیں، یہ ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارے گھروں میں جزدان کا رواج بالکل ختم ہو گیا، عورتوں کے سروں سے دوپٹہ اتر گیا، قرآن سے غلاف اتر گیا۔ پہلے زمانے میں دونوں چیزیں اس طرح سے نہیں تھیں۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جامع شرفیہ میں جو ہم پڑھتے تھے تو جو قرآن مجید تھا وہ اپنا جزدان تھا، والدہ سیتی تھیں، اور ایک شوق ہوتا تھا ان کو، وہ کہتے تھے کہ کتنے قرآن مجید بچوں کے پاس ہیں، ان کے مجھے سائز لا کے دو اور سب کا جزدان میں بناؤں گی۔ پھر جزدان سی کے دیتی تھیں اور بچوں کا قرآن مجید جزدان میں ہوتا تھا۔ جو الماری تھی جہاں جامع شرفیہ میں نیلا گنبد میں جہاں قرآن مجید رکھے ہوتے تھے، تو وہاں سے پھر میں قرآن مجید کبھی گھر لے جاتا، کبھی سائز بتا دیتا، کیونکہ عام طور سے تمام بچوں کے پاس ایک کلاس میں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، عام طور سے تھوڑے ہوتے ہیں جو مختلف ہوتے ہیں، تو وہ پھر جزدان کا اہتمام ہمیشہ کیا کرتی تھی، تو گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے سیتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے اس طرح کھلا نہ ہو،